روس کا غلط وقت میں دورہ. دیکھیے کوئی بھی سپر پاور جو آپ کی الائز ہو اس کے انتہائی نازک ترین وقت میں آپ اس کے دشمن ملک کے دورے کے اوپر جائیں گے تو وہ کوئی اس کی داد تو دینے سے رہا. لہٰذا امریکہ نے کوئی چھپا کے بات نہیں کی, انہوں نے واضح طور پر کہا کہ the timing of the tour was wrong and we are not happy with it. ٹھیک ہے, وہ الٹیمیٹلی پھر ان کی ناراضگی جو ہے وہ ان ٹرم آف دیٹ سائفر, اگر آپ کو یاد ہو جو لہرایا گیا تھا, اس کی صورت میں ہم نے دیکھی. یہ تک تو بات ہے انٹرنیشنل. اچھا, اب آ جائیں ذرا آپ نیشنل کی طرف. نہیں وہ بھی میں آتی ہوں, لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں. یہ سائفر والی جو آپ نے بات کی ہے, یہ مطلب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ ناراضگی اور وہ جو بیانیہ خان صاحب کا تھا وہ درست تھا؟ کس طریقے سے آپ نے کہا کہ وہ سائفر کی صورت میں ہمیں نظر آئی؟ کیا وہ درست بات کر رہے تھے؟ میں نے امریکہ کی ناراضگی تو مان لی ہے اور بظاہر یہ میری بات ہے بھی ٹھیک. اچھا, لیکن ایک بات یاد رکھیے, رجیم چینجز کی بے پناہ مثالیں ہیں. روس امریکہ کے اوپر بہت کریڈٹ ہے بے شمار ممالک میں رجیم چینج کے, لیکن وہ رجیم چینج جو ہے نا وہ اپنے ڈپٹی سیکرٹری کے تھرو نہیں کرتے کبھی. اچھا, ڈپٹی سیکرٹری سے اگر ایمبیسڈر ملے تو اس کے ذریعے نہیں ہوتی. اور پھر آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ ایک ایسے ایمبیسڈر سے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کا ایمبیسڈر ہے, اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اس کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں جو وہ بتائے گا نہیں پیچھے. آپ ذرا دیکھیں نا کیا لوگوں کی عقل کا ماتم کروا رہے ہیں آپ ہم سے, یہ بات منوا کے کہ ایمبیسڈر کو آپ تھریٹ کر رہے ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کو بتائے گا نہیں, وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. تو وہ بڑی پورلی پلانڈ سازش تھی وہ, کیونکہ اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. دو ایپک ایجنسیز ہماری جس کو دنیا مانتی ہے کہ ہماری آئی ایس آئی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز میں ٹاپ پر ہے, اس نے انویسٹیگیٹ کیا, ملٹری انٹیلیجنس نے انویسٹیگیٹ کیا. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی 2 ان کیمرہ سیشنز ہوئے, انہوں نے کیا, سب نے کہا کہ لینگویج واز انگارڈڈ, انپارڈنیبل, لیکن سازش نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک خط لکھوایا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو. اگر اس کے اندر ایسا مواد ہوتا جس کی انویسٹیگیشن کی گئی ہوتی تو اب تک جوڈیشل کمیشن بن گیا ہوتا. سو کہنے کا مطلب یہ یعنی ناراضگی تھی, رجیم چینج والی بات نہیں تھی. یہ میں ایکسپٹ کر رہا ہوں کہ ناراضگی تو انہوں نے ظاہر کی, باقاعدہ اس کا اظہار کیا, لیکن وہ سازش جس طریقے سے گھڑی گئی وہ ٹھیک نہیں تھی. اچھا بقائی صاحب, تنقید برائے تنقید والا جو فارمولا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تنقید برائے اصلاح والا بھی. اب ٹھیک ہے, ہم نے خان صاحب کے اوپر کشمیر والے ایشو کے حوالے سے کافی تنقید کی کہ فالو اپ نہیں تھا, تقریر اچھی تھی, سب چیزیں, لیکن اب وہ ذمہ داری جو ہے اب وہ آن پڑی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کی یا پھر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری. وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کشمیر کو تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ہم بھول ہی جائیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا, کچھ ڈیولپمنٹ بات کا جواب ضرور دوں گا, لیکن آپ کی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا کہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر خان صاحب کے کارنامے بیان نہ. وہ میں نے اگلا پورا پارٹ اس پہ رکھا ہوا ہے. کشمیر کے بارے میں جو 2-3 باتیں کہی گئی تھی, ایک یہ تھا کہ ان کا ہر جمعے کو ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے, بتائیں کیا لگتا ہے اس پہ, اور آپ مجھے بتائیں کیا کسی دوسرے جمعے کو کبھی ہوئی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ وار فوٹنگ کے اوپر ڈپلومیٹک افینسو لانچ کیا جائے گا تاکہ دنیا بھر کے کیپٹلز میں جا کے ہم بتائیں کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ہوا نہیں. اچھا, اب آپ کا سوال کہ یہ حکومت کیا کر رہی ہے, اگر آپ مجھ سے ایز این انڈیویجول پوچھیں تو میں اس حکومت کی کارکردگی سے کشمیر کے حوالے میں اس سے بھی زیادہ مایوس ہوں. اچھا, لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ ہوا نہیں. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے 7 دن کے دورے پہ گئے تھے بلاول بھٹو صاحب, آپ نے ان کی پریس کانفرنسز بھی سنی ہے, آپ نے انٹرنیشنل ارینا میں ان کی سپیچز بھی سنی ہے, یونائٹڈ نیشن میں آپ نے ان کی موومنٹ بھی سنی ہے. ہاں, نو ڈاؤٹ کہ دہشت گردی پہ انہوں نے کافی اچھا ڈیفینڈ کیا. دہشت گردی پہ نہیں, انہوں نے انڈیا کے اوپر کیا کہا, کیا یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اسامہ بن لادن از ڈیڈ اینڈ بچر آف گجرات از اسٹل الائیو اینڈ ہی از دا پرائم منسٹر آف انڈیا؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ جو ہندوستان کا وزیر خارجہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آر ایس ایس کا ایجنٹ ہے؟ میں آپ کو ایک بات ایمانداری سے کہہ رہا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری بات کو غلط ثابت کرے. آفٹر ذوالفقار علی بھٹو who spoke in 1971 21st of December 22nd of December, جو تقریر اس کی تھی, اس کے بعد اگر کسی نے کشمیر کا کیس افیکٹولی اسٹرانگسٹ ٹرم میں فائٹ کیا ہے تو دیٹ از بلاول زرداری. نو ڈاؤٹ. نہیں تو کوئی ہوپ رکھی جا سکتی ہے آگے کے. بٹ دیکھیے ہر چیز کا ایک فالو اپ ایکشن ہوتا ہے.
ہم نے خاموشی سے گلپ کر لیا انیکسیشن آف کشمیر. آپ مجھے بتائیے ہمارے میڈیا کا رول کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیے ہمیں فارن آفس نے کیا بریفز دیے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر بات کریں, دیکھیں ہندوستان کتنی زیادتی کر رہا ہے. کیا وہاں اب عورتوں کی عصمتیں نہیں لوٹی جا رہی؟ کیا اب وہاں روتھلیس جوانوں کا مرڈر نہیں ہو رہا؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ نتھنگ. اس اعتبار سے یہ بہت مایوس کن بات ہے, ورنہ پاکستان جانا جاتا تھا فار 2 causes. فلسطین میں عائشہ اگر کوئی ایک بندہ زخمی ہوتا تھا تو یہاں کی سڑکیں ابل پڑتی تھی. آپ کو یاد ہے نا؟ یہی حال کشمیر کا بھی تھا. جب ہم نے امریکہ جیسے ماسٹرز کو خوش کرنے کے لیے ان تنظیموں پر پابندی لگائی جو کشمیر میں جہاد کی داعی تھی, تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا. جب یہ رویے ہمارے رہیں گے تو کشمیر کاز کہاں سے سرو ہوگی؟ تو کشمیر کے حوالے سے میں آج کی حکومت کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں کہ آپ نے بھی وہ کچھ نہیں کیا جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. بٹ اٹس نیور ٹو لیٹ. اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ بالکل زمین بوس ہو جائے, ہمیں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جواب آپ کی؟ ہاں جی بالکل جواب ہو گیا. اور اب میرے خیال میں وہ جو بات ہم بار بار بیچ میں کرنا چاہ رہے تھے کہ ڈومیسٹکلی کیا آج بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہیں, اس کے اوپر اب ہم اگلے جو ہے وہ حصے میں بات کریں گے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے.